درود بے شمار حضرت محمد اور ان کی آل پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ جان سکیں گے گھٹنوں کے درد کا روحانی علاج۔ جن حضرات کو گھٹنوں کا درد یا یہ والا عارضہ لاحق ہے، یہ وہی جان سکتے ہیں کہ گھٹنوں کے درد کی اللہ معاف کرے بھائی کیا تکلیف ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ میں سے یا آپ کے کسی پیارے کو اللہ کا کرم سے گھٹنوں کا درد نہیں ہے، تو تب بھی میری آپ سے گزارش ہے، برائے مہربانی اس ویڈیو کو سنیں یا کم از کم شیئر ضرور کریں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ بھائی دیکھیں اس کے آپریشن میں لاکھوں روپے کا خرچہ ہوتا ہے، اور لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود بھی اس کا جو آپریشن ہے وہ اتنا کامیاب نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ کسی غریب کو، مطلب چاہے وہ غریب ہے، امیر ہے، سفید پوش ہے، جو بھی ہے، اگر آپ اس نیت سے یہ ویڈیو شیئر کریں کہ بھائی چلو مجھے یا میرے کسی پیارے کو نہیں بھی ہے، یا اگر فرض کریں کسی کو ہے بھی ہے، تو یہ میں ویڈیو شیئر کروں گا تو اس تک یہ عمل مبارک پہنچے گا، تو وہ جب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ، تو ساری بات ہے اس کا جو اجر ہے، جو اس کا ثواب ہے، وہ آپ کو ملے گا۔ ٹھیک ہے، اور قیامت کے دن انسان ایک ایک نیکی کو ترستا ہے۔ تو مطلب یہ گانے، فلمیں، ڈرامے، فضولیات، یہ پرینک شینک، یہ تو ہم بڑے شیئر کرتے ہیں، تو یہ بھی آپ ایک بار مطلب دل سے شیئر کریں۔ مجھے پتہ ہے ماشاءاللہ بہت سے لوگ شیئر بھی کرتے ہیں، لیکن یہ میں آپ کو خصوصی ریکویسٹ کر رہا ہوں، کیونکہ یہ بہت تکلیف دہ یہ مطلب بیماری ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ خود سوچیں جب گھٹنے میں درد ہو، تکلیف ہو، بندہ بیچارہ چل بھی نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، کیسے وہ کرے گا؟ تو ایسے بندے کو اگر مطلب صحت ملے تو وہ کتنا دعائیں دے گا آپ کو دل سے۔ ٹھیک ہے بھائی، اب بھائی آتے ہیں کہ اس کا، جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ اس کا آپریشن بھی اتنا کامیاب نہیں، لیکن میں یہ نہیں بالکل کہہ رہا کہ آپ دوائی یا میڈیسن لینی آپ چھوڑ دو۔ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں جب بھی میں روحانی علاج بتاتا ہوں کہ جو بھی میڈیسن ہے، جو بھی ادویات ہیں، وہ آپ نے ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق لینی ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ روحانی طور پہ علاج کرتے ہو تو روحانی طور سے وہی دوائیاں، وہی جو مطلب ٹریٹمنٹ ہے بہت ہی زیادہ اثر کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا پاک کلام پڑھا جائے اور ساتھ روحانی مدد آپ کے ساتھ حاصل ہو آپ کو۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں اگر خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے کبھی فائدہ نہ بھی ہو تو اس میں نقصان کوئی نہیں ہے، کیونکہ میرا سارا نوری عمل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو بات یہ ہے کہ بھائی اس کو آپ نے غور سے سننا ہے اور اس کو شیئر لازمی کرنا ہے، اور پورا مطلب جیسے میں انسٹرکشن دے رہا ہوں ان پہ آپ عمل کریں، یقین کریں، انشاءاللہ 2 سے 3 ماہ کے اندر آپ کو بہت ہی زبردست فائدہ پہنچنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے جلدی بھی ہو جائے، لیکن یہ 2 سے 3 ماہ میں تو میکسیمم آپ کا ہر چیز ٹھیک ہوتی ہے، جس کو بھی خدا نہ خواستہ یہ مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب بھائی ایک اور گزارش ہے کہ یہ کون حضرات کر سکتے ہیں؟ پہلی بات، جن کو گھٹنوں کا بہت زیادہ تکلیف ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، اگر کسی کی تکلیف ابھی سٹارٹ ہوئی ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مطلب ایسے حضرات جن کو تکلیف ابھی شروع ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے ہلکی سی، یا بہت زیادہ خراب ہے، دونوں کریں، دونوں کو فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور ویسے بھی کسی کو تکلیف نہیں بھی ہے تو پھر بھی آپ کریں گے تو انشاءاللہ یہ گھٹنوں میں جو ہے نا پاور بڑھے گی اس سے۔ ٹھیک ہو گیا بھائی، اب اس کے لیے آپ کو چاہیے سب سے پہلی بات تو خالص زیتون کا تیل۔ اب پریشان بالکل نہیں ہونا، خالص زیتون کا تیل اگر نہیں ملتا یا مہنگا ہو تو اس میں آپ لوگوں نے بالکل دل برداشتہ نہیں ہونا۔ بھائی آپ جو سرسوں کا تیل ہے نا، سرسوں کا تیل وہ تو انتظام کر سکتے ہو نا۔ ٹھیک ہے، وہ تو ہر جگہ سے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ایون UK، یورپ، مطلب جدھر مرضی چلے جاؤ، امریکہ تک چلے جاؤ، ہر جگہ جو ہے نا وہ مطلب سرسوں کا تیل مل جائے گا۔ اب بھائی سرسوں کا تیل بھی نہیں ہے تو خالی پانی تو مل جائے گا نا۔ ٹھیک ہے، تو بھائی آپ پانی بھی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے وہی مطلب اثر کرے گا، لیکن میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ سب سے بیسٹ ہے کہ بھائی سرسوں کا تیل، میں معذرت چاہتا ہوں، سب سے ضروری ہے کہ بھائی جو اس کا زیتون کا تیل اگر خالص مل جائے تو یہ سب سے اچھا ہے۔ اچھا بھائی، اس میں آپ نے پڑھائی کیا کرنی ہے جی، آپ ذہن میں رکھیں۔ سورہ بقرہ، جی آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور آخری رکوع۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، آخری رکوع آپ کو نہیں پتہ، کوئی مسئلہ نہیں، قرآن پاک سورہ بقرہ بہت مشہور سورہ مبارک ہے، اس میں سے پہلا رکوع اور آخری رکوع آپ وہ نشان لگا لیں، چاہے کسی مطلب دکان وغیرہ سے اس کا پرنٹ آؤٹ نکال لیں، کمپیوٹر سے پرنٹ آؤٹ نکال لیں، گوگل سے سرچ کر لیں، یوٹیوب سے دیکھ لیں، بہت ایزیلی مل جائے گا۔ لیکن ادھر میں معذرت چاہتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اس کو پورا نہ وہ رکوع اسکرین شاٹ لگاؤں۔ ٹھیک ہے، تو وہ آپ
مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ نا سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور آخری رکوع صرف، اور کچھ نہیں پڑھنا، یہ پوری سورہ مبارک آپ کو نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے کہیں سے لکھ کے رکھنا ہے سامنے، اور باقی میں نے آپ کو بتایا تھا تیل ہونا چاہیے آپ کے پاس، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ بھائی عمل کیا کرنا ہے، جیسے میں نے گزارش کی 3 پر پڑھنا ہے، لیکن اس میں یہ ضرور بتاؤں گا آپ کو کہ یہ جب شروع کرنے کے لیے جب آپ یہ وظیفہ کا سٹارٹ کرو، یہ بات شاید کوئی بھی نہ بتائے، لیکن میں آپ کو ہر چیز بتاتا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ تو سب سے بیسٹ ٹائمنگ اس کی یہ ہے کہ مطلب اگر آپ سے برداشت نہیں ہو پا رہا تو کسی بھی دن شروع کر دو، لیکن یہ ہے کہ سب سے بیسٹ ٹائمنگ اس کی جو اسلامی مہینے کے جو پہلے 15 دن ہیں نا، یعنی کہ اسلامی مہینے کی 3 تاریخ سے لے کر 15 تاریخ تک یا اس کے درمیان میں جو بھی دن آئیں گے نا، ان میں عمل مبارک شروع کرو گے تو سب سے بیسٹ ہے۔ اسلامی مہینے کا نہیں پتہ تو بھائی گوگل سے سرچ کرو تو وہ ایزیلی مل جائے گا کہ اسلامی مہینے کی ڈیٹ یا اسلامک منتھ ڈے ٹو ڈے، تو ایزیلی مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ 3 تاریخ سے 15 تاریخ کے درمیان جون سا بھی دن آئے اس ٹائم آپ سٹارٹ کر سکتے ہو، لیکن اگر میرے سے پوچھو تو سب سے بیسٹ دن ہے منڈے کا دن، یعنی کہ پیر کا دن، اور ٹائم آپ کوشش کرو کہ یہ ظہر اور عصر کے درمیان کرو، ٹھیک ہو گیا؟ یعنی کہ نماز ظہر پڑھی اس کے بعد یہ شروع کر دیا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ نے پہلی بار وظیفہ شروع کرنا ہے، یہ وظیفہ خود جو بندے جس کو تکلیف ہے یہ وہ خود کرے گا تو سب سے بیسٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ خود کسی وجہ سے قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا، یہ ظاہری بات اگر نماز پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو وہ لیٹ کے بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر وہ خود بندہ کرے گا تو زیادہ اچھا ہے۔ لیکن وہی بات ہے اگر کسی وجہ سے وہ بندہ خود نہیں پڑھ سکتا، چاہے اس کو قرأت نہیں آتی یا کچھ بھی ہے، تو پھر اس کا کوئی بہن بھائی بیوی بھی پڑھ سکتی ہے، لیکن میں پھر رپیٹ کر رہا ہوں سب سے بیسٹ ہے کہ بندہ خود پڑھے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ نماز ظہر کے بعد دن میں نے جیسے کہ بتایا کہ پیر کا دن ہو جائے تو بہتر ہے، نہیں تو پھر بھائی کوئی بھی دن کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا، لیکن کوشش یہ کرنا کہ پہلی 15 تاریخوں کے اندر اسلامی مہینے کی ان کے اندر یہ عمل مبارک سٹارٹ کرنا، ٹھیک ہو گیا بھائی؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ مطلب نماز پڑھ سکتے ہو تو ظہر کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد 2 نفل حاجت پڑھے، ٹھیک ہے؟ اور نیت کی پہلے دن کہ یا اللہ پاک یہ میں وظیفہ شروع کرنے لگوں، میری اس میں مدد کرنا، ٹھیک ہے؟ 2 نفل پڑھ لیے، 4 نفل پڑھ لیے، یہ آپ کے اوپر ہے۔ جب 2 نفل حاجت پڑھ لیے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں، 21 بار پڑھ لیں، 41 بار پڑھ لیں، یہ آپ کے اوپر ہے، لیکن میں آپ کو مطلب ریکمینڈ کرتا ہوں کہ فرض کیا آپ نے 7 بار درود ابراہیمی پڑھ لیا، ٹھیک ہے؟ 7 بار درود ابراہیمی جب پڑھنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھنا ہے، پھر آخری رکوع پڑھنا ہے، پھر پہلا رکوع پڑھنا ہے، پھر آخری رکوع پڑھنا ہے، پھر پہلا رکوع پڑھنا ہے، پھر آخری رکوع پڑھنا ہے۔ اس کے بعد شروع میں آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا ہے تو آخر میں بھی 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اب اس میں یہ ضرور ہے کہ بھائی سورہ بقرہ کا جو پہلا رکوع آپ چاہو تو اکٹھا 3 بار ہی پڑھ لو، پھر اس کے بعد آخری رکوع 3 بار پڑھ لو، یہ آپ کے اوپر ہے۔ یعنی کہ میں آپ کو دونوں صورتیں بتا رہا ہوں کہ چاہے آپ اس طرح کر لو کہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، پھر سورہ بقرہ کا آخری رکوع، پھر سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، پھر آخری رکوع، اس طرح کر لو، یا پھر سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کو 3 بار پڑھ لو اکٹھا، پھر آخری رکوع کو 3 بار پڑھ لو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جب ہی مطلب پھر درود شریف ختم ہوگا تو آپ نے پہلے سے اپنے سامنے جو زیتون کا تیل ہے وہ اپنے سامنے کھلے وہ منہ والے برتن میں رکھ لینا ہے۔ زیتون کا تیل بھی رکھ لیا اور ساتھ پانی بھی رکھ لیا۔ اب کسی کو زیتون کا تیل نہیں ملتا تو میں پہلے بتا چکا ہوں وہ سرسوں کا تیل بھی رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ایک اور بات بھی ہے کہ کسی کو زیتون کا تیل بھی نہیں ملتا، سرسوں کا تیل بھی نہیں ملتا، تو بھائی وہ صرف پانی بھی رکھ سکتا ہے، لیکن فرض کیا آپ کو زیتون کا تیل یا سرسوں کا تیل مل گیا ہے، وہ آپ نے سامنے ایک گلاس میں رکھ لیا اور اس کے ساتھ پانی بھی آپ نے علیحدہ لازمی رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب بھائی آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو عمل مبارک میں نے آپ کو پورا بتایا، جو وظیفہ بتایا ہے، یہ پڑھ کے آپ نے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کے اوپر، یعنی کہ ہتھیلی جو ہوتی ہے نا ہاتھ کی، اس کے اوپر 3 بار پڑھ کے پھونکنا ہے، یعنی کہ دم کرنا ہے۔ اور وہ جب آپ نے دم کرنا ہے تو پھر اس کو اپنے گھٹنوں پہ وہ ایک قسم کا مالش سی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی کے ساتھ ہی آپ نے وہ جو تیل سامنے رکھا ہوگا اور پانی رکھا ہوگا اس کے اوپر بھی 3 بار یا 7 بار دم کر دینا ہے، یعنی کہ پانی پھونک دینا پانی کے اوپر۔ اب یہ اس میں کنفیوز نہیں ہونا، جیسے ہی آپ یہ مطلب سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع مبارک مطلب پڑھ چکو گے 3 بار، تو اس کے بعد آپ کی مرضی ہے، چاہے پانی اور تیل پہ پہلے پھونک دو اور چاہے اپنے ہاتھوں پہ پہلے پھونک دو، ٹھیک ہے؟ لیکن فرض کیا آپ نے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ پھونکا 3 بار، دونوں ہتھیلیوں پہ باری باری پھونکا، اور اس کو پھر تھوڑا سا اپنے گھٹنے کو
یعنی کہ اپنا گھٹنا یعنی کہ وہ کپڑا اتار کے نا اوپر سے شلوار اوپر کر کے یعنی گھٹنے کو آپ نے مالش ہی کرنی ہے خود، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے جو تیل اور پانی پڑا ہوگا ان کے اوپر بھی آپ نے وہ پھونکنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ آپ ہاتھوں سے تھوڑی سی وہ پھیرو گے تو اس کے بعد آپ نے وہ جو تیل ہے نا، تیل زیتون کا تیل ہے جو، وہ تھوڑا سا تیل آپ نے وہ 1 آدھی چمچ وہ پی لینا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کو صحت اس کی اجازت دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ پانی ہے جو اس کو دن رات وہ پینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ تیل جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تھوڑا سا آدھا چمچہ وہ بھی پینا ہے۔ اور یہ جو تیل جس تیل پہ بھی آپ نے مالش کی ہوگی سوری دم کیا ہوگا، اس سے آپ نے دن میں 3 بار 4 بار اس کی مالش بھی کرنی ہے متاثرہ حصے پہ، ٹھیک ہے۔ یہ شاید تھوڑی سی کنفیوژن ہوگی ہو، لیکن آپ غور سے سنیں کہ آپ نے جب عمل مبارک پورا کرنے کے بعد پانی اور تیل کے اوپر دم کیا تو پھر ایک تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ہاتھوں پہ بھی ظاہر بات ہتھیلی پہ بھی دم کرنا ہے، تو اس ہتھیلی کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے گھٹنوں کے اوپر مساج کرنا ہے، ایک تو بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات آپ نے کیا کرنی ہے کہ جو زیتون کا تیل ہے وہ آدھا چمچ آپ نے پی لینا ہے، کسی بھی ٹائم پی لیں۔ اور تیسری بات آپ نے کیا کرنی ہے کہ ایک عمل کے بعد جب آپ اپنے روزمرہ کے معاملات میں بزی ہو گئے تو اس میں 2-3 مرتبہ دن میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ جو سرسوں کا تیل یا زیتون کا تیل ہوگا تو اس کی آپ نے ہاتھوں پہ لگا کے اس سے وہ گھٹنے کو مالش کرنا ہے، مساج کرنا ہے۔ اچھا، جب مالش کرنی ہے تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ دن میں کم از کم 2 یا 3 بار ورکے کرو کم از کم، اور وہ کوشش کرنی ہے کہ جب بھی مالش کریں کم از کم 3-4 گھنٹے کے فاصلے سے کریں، فرق سے کریں، یعنی اگر صبح آپ نے 9 بجے کیا ہے تو پھر آپ دن کو 1 بجے کریں، پھر شام کو 5 بجے کریں، ٹھیک ہے۔ 3 بار کر لیں، 4 بار کر لیں، 3-4 گھنٹے کے فاصلے سے یہ گھٹنے کی جب آپ نے مالش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ جو چمچ میں نے بتایا تھا آدھا چائے کا چمچ ہے، وہ بات تھوڑا سا آپ نے زیتون کے تیل کا پینا ہے تو وہ آپ کسی بھی ٹائم پی سکتے ہو۔ اب سرسوں کا تیل آپ اگر فرض کریں زیتون کا تیل آپ کو نہیں ملا تو سرسوں کا تیل اگر آپ پی سکتے ہو تو تھوڑا سا وہ بھی آدھا صرف چھوٹا سا چمچہ پی لو، نہیں بھی پی سکتے تو چلو خیر ہے، کوئی بات نہیں، لیکن یہ دیکھنا کہ بھائی اگر کوئی صحت کے مسائل ہیں تو پھر وہ آپ تیل نہ پینا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو پانی ہے وہ دن رات آپ نے پیتے رہنا ہے۔ اب جب اگلا دن آئے گا تو یہ آپ نے اگلے دن دوبارہ یہی عمل کرنا ہے، وہ جو پانی ہے جو تیل ہے جس پہ عمل ہو چکا ہے اگر وہ بچا ہوا ہے تو اسی کے اوپر دوبارہ یہی عمل کرنا ہے، پھر یہی طریقہ کرنا ہے کہ پھر جب ہاتھوں پہ دم کریں گے تو ایک تو ہاتھوں سے صرف اسی ٹائم مالش کرنا ہے کہ جب آپ ڈیلی کا عمل کرو گے، اس کے بعد جب تیل سے مالش کرنا ہے تو اس ٹائم آپ نے کرنا ہے کہ جب وہ آپ روز برا کے کاموں میں بزی ہو گئے تو پھر آپ دن رات صبح شام 3-4 بار وہ تیل کا مساج کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو پانی ہے وہ تو آپ کو ظاہری بات ہے جب بھی ضرورت پڑے گی وہ تو آپ پیتے ہی رہو گے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد یہ آپ نے جو بڑی ضروری بات ہے بھائی 90 دن لگاتار یہ عمل مبارک کرنا ہے۔ اکثر لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ مہینے 2-3 ہفتے مہینے 2 میں جب دیکھتے ہیں کہ بھائی پورا ہو گیا تو وہ پھر چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسا کریں گے تو بھائی اس میں نقصان ہوتا ہے، پھر وہ تکلیف پوری نہیں دور ہوتی۔ تو 90 دن آپ نے لگاتار کرتے رہنا، یعنی کہ ہر روز آپ نے کوشش کرنا کہ ایک فکس ٹائم رکھ لیں نماز ظہر کے بعد ہی، ٹھیک ہے۔ اب کسی وجہ سے بھائی اگر آپ کو روز نہیں بیٹھ سکتے تو آپ بے شک ٹائمنگ چینج کر لو، لیکن بیسٹ یہ ہے کہ ایک فکس ٹائم رکھ لو۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ جب بھی فکس ٹائم رکھو اور اس کے بعد یہی سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع پڑھو، 3 بار اس پہ اوپر دم کر دو، اور اس کو آپ جو ہے اپنا جو گھٹنوں کا درد ہے اسے نجات حاصل کرو۔ میرے خیال میں بھائی ہر چیز میں نے بہت ہی تفصیل سے بتا دی ہے، اور یہ بتانا بڑا ضروری تھا کیونکہ یہ لاکھوں روپے کا خرچہ میں نے آپ کو بتانا تھا۔ یہ بھائی میں نے ہر چیز ہر پوائنٹ کلیئر کرنے کی کوشش کیا ہے، تو معذرت بھائی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی، لیکن یہ بات بتانا بھی ضرورت تھی کیونکہ جو بندہ مجبور ہوگا اس کے لیے تو یہ 15 منٹ کچھ بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمیں تقریباً 15 منٹ لگ ہی گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب بھائی کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو، اور اس کو ضرور ٹرائی تجربہ کریں، انشاءاللہ بہت ہی زبردست عمل مبارک ہے، یہ یقین کریں جس کو بتایا اس کو فائدہ ہوا ہے۔ باقی بھائی ہمیشہ کی طرح میری اس دعا ہے کہ بھائی اس دعا کے ساتھ رخصت چاہوں گا کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے خصوصی زمان میں رکھتے ہوئے آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا کرے، ہم سب کو ہدایت بخشے۔ دعا میں یاد رکھنا، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔